سنا رہے تھے ہمیں ایک اعلان ہے، یہ سن لیں پہلے۔ 22 اکتوبر بروز منگل بعد نماز مغرب پیلس مارکی بہاولپور روڈ حاصل پور میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اور اس کے ساتھ میں پیر طریقت ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب 22 اکتوبر بروز منگل بعد نماز مغرب پیلس مارکی بہاولپور روڈ حاصل پور میں حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب اور حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمام دوست صاحبات اس میں شرکت فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے جو ہے ان دوستوں کو بھی نظر آ سکے صحیح طریقہ سے۔ یہاں پہ جگہ کی تنگی ہو رہی ہو، یہ سامنے بھی جگہ بنائی ہے برآمدے پر، یہاں پر بھی اگر یہاں پہ تنگی ہو رہی ہے تو دوسری منزل پہ تشریف لے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ رش زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ دروازہ چھوڑ دیں، کم از کم آنے والے دوست جو ہیں ان کو کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقہ سے حضرت کا شکریہ ادا کروں۔ ہمارے لیے یہ خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے یہاں حضرت تشریف لائے۔ پانچوں سلسلوں سے اجازت ہے بیعت کی، شاید کسی کو ملتی ہے، ہر انسان کو یہ نہیں ملتی۔ تو جو فرمائیں، ایک آدھا منٹ آپ کو لینا چاہوں گا بطور شکریہ کہ میں تمام دوستوں کا جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، آس پاس شہر سے دوسرے شہروں سے جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، تمام دوستوں کا مدرسہ اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً میرے شہر کے علماء کرام جو میرے سروں کے تاج ہیں، اور دور دراز سے جو دوسرے شہروں سے علماء کرام تشریف لائے، میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آپ اپنے ادارے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے یہاں آپ تشریف لائے۔ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس کچھ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت جی کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ دو جملوں کے اندر ان کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو جائے اور ان کا دیدار ہمارے لیے مبارک ہو جائے، اور صرف درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر، حضرت نے آگے احمد پور اڈہ پہ جانا ہے، ان کا بیان ہے وہاں پر بھی، تو ہم نے درمیان میں کوشش کر کے آپ کے لیے دیدار کرانے کے لیے موقع لیا۔ ہم نے ان کا دیدار کیا۔ کہتے ولی کی زیارت، اس کی آنکھ، اگر ولی کی آنکھ ہمیں دیکھ لے، نظر سے محبت سے دیکھ لے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو سامنے لائے ہیں، بڑی کوشش اور محنتوں سے، کافی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے، 4 سے 5 سال سے مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ حضرت کسی طریقہ سے یہاں بھی تشریف لے آئے۔ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے اور مدرسہ کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب میں بلا تاخیر ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے مخصوص الفاظ کے اندر کچھ نصیحت فرما دے، کچھ ہمارے لیے کچھ کام کرنے کے ہمیں بتا دے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ بتا دے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دعوت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے بیان شروع فرمائے۔
کیمرہ بھی ذرا بند کر دیں. تصویر ہے ویسے چلو پہلے رخصت پر عمل کر لیا، اب ذرا احتیاط پر عمل کر لیا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
وہم بروز جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سب پڑھ لیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو پھر ہمارے بہت سے اکابر حضرات نیک علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے آپ کا مبارک نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے پڑھنے تو ثواب ہی ثواب ہے بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی کیا نام بھائی کر اپنا نام بتاؤ محمد علی اور بھائی اور ہمارے بزرگ کا اس میں اللہ خوش رکھے اور بھائی کیا نام ہاں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بھائی کا محبت سے نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں یہ محبتیں یہاں کی نہیں یہ جنت کی محبتیں ہیں یہ ملائیں گی آفت کی خوشیوں میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ آپ کے قدموں یقین بدلا دوں آپ کے قدموں کی کیا نام بھائی محمد احمد صاحب اور بھائی اللہ بھائی وسیم اللہ بیٹی کو اللہ خوش رکھے بیٹی اللہ کی رحمت الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں بھائی علیم صاحب آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے دیکھو قرآن پاک کلام اللہ ہے قرآن پاک کلام اللہ ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پورا دن یہ حاصل پور شہر میں آس پاس علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا۔ والقمر نورا اور چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اوپر دیکھے، آپ اوپر دیکھیں، یہ اوپر اللہ، یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارے سروں پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، 1 سیکنڈ۔ دیکھو یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے لیے، سورج کے نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اس کا نظام براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کتنا مضبوط نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کیلنڈر کے اوپر جو سورج کے نکلنے کا یا سورج کے غروب ہونے کا، چھپنے کا جو وقت لکھا ہوا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا ہے جو وقت اس کے نکلنے اور چھپنے کے لیے مقرر کیا ہے، کبھی اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ہے رب کا نظام رحمت۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اب موت ہے، موت و حیات یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے آئے۔ بلکہ شرح عقائد میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ہمارے عقائد کی کتاب مدارس سے پڑھائی جاتی ہے، والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موت کا معنی مٹنا نہیں، موت کا معنی انتقال مکانی، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جانا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ان کا جب انتقال ہوا قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق تھا، بڑی ولیت تھی اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں نے پوچھا من ربک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ اسے پوچھنے لگی کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟
کہنے لگا ہم آسمان سے ہیں، آسمان سے، بہت دور سے ہے، آسمان سے ہے۔ اور میں تم اتنی دور سے آئے ہو، تم رب کو بھول گئے ہو، تم رب کو بھول گئے ہو کیا؟ کہنے لگا نہیں، میں تو ابھی چند گز نیچے اتری ہوں، میں کیسے اپنے رب کو بھول گئی؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر رہا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے رہا۔ ایسے قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہاں بارش ہوئی ہے، بارش ہوئی ہمارے وہاں لاہور میں تو ہو رہی تھی پہلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب دیکھو یہ جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے بھی قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے رہا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجمع میں کوئی بھائی ہیں، مجھے امید ہے کئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، 1-2 بھائی بتلا دے تاکہ ان کو بیٹے کی دعا دو۔ کتنے بھائی ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے لگائے، کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک اللہ، اور ہمارے بھائی بیٹے کے یہ کتنے بھائی ایسے، اللہ سب کو بیٹا عطا کرے، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ اللہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی سوچ ہے۔ اللہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پالنا ہے وہی ان کو پالے گا۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی رہا۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی صفت ذکر کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی رہا۔ مجھے واقعہ سناتا رہتا ہوں، میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر ہمارے قاری عبدالقدیر صاحب انہوں نے یہ واقعہ سنایا، فرمائے لگے ہمارے نانا جی تھے، یہ احمد پور شرقیہ میں رہتے تھے، حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی واحد بخش شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے 2 حج کیے، ایک باہری جہاز کے ذریعے اور ایک پیدل اونٹوں قافلے کے ساتھ۔ تو اونٹوں قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تو ان کے ساتھ اس شریف جو قریب سے ہے، اس شریف سے ایک میاں بیوی حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے، راستے میں جو اس شریف سے میاں بیوی شامل ہوئے، ان کی گھر والی کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، وہ پہلے سے حاملہ تھی، تو ان کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا، کچھ تاخیر تھی، انہوں نے ایک اونٹ ان کے حوالے کیا کہ ہم آگے ایک سرائے ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں، آپ کا انتظار کریں گے، آپ کی گھر والی جب پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو آپ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے آنا۔
بہرحال قافلے کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی ان کی گھر والی کو ان کی گھر والی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لیکن ساتھ ہی ایک ناگہانی اور افسوسناک صورت پیش آ گئی کہ گھر والی کا ولادت کے دوران، بچے کے ولادت کے دوران ہی انتقال ہو گیا. اب یہ راستے میں صورت پیش آئی. بہرحال جیسے کیسے بھی خود ہی اپنی گھر والی کا نماز جنازہ پڑھا، اور نماز جنازہ پڑھ کر گھر والی کو قریب ایک غار تھی، غار میں دفن کی نیت سے لٹا دیا، اور بچے کو بھی اس کے پاس ہی چھوڑ دیا. اب یہ واپس آئے اور حضرت مفتی واحد اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارا واقعہ سنایا. تو حضرت ناراض ہوئے، فرمانے لگے چلو گھر والی کو تو آپ نے دفن کی نیت سے لٹا دیا، لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ چلو آپ بچے کو یہاں پر لے آتے، یہاں قافلے میں خواتین تھی، وہ سنبھال لیتی، وہ پرورش کر لیتی، بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ لیکن پھر حضرت فرمانے لگے چلو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. وہ غار بھی دور تھی اور واپس جانا ہی مشکل تھا. تو حضرت فرمانے لگے اب آپ نے غار کو یاد رکھنا ہے. حج سے واپسی پر دیکھیں گے اس زمانے میں اونٹوں کے قافلے کے ساتھ حج میں تقریباً 7-8 مہینے لگ جاتے تھے. 7-8 مہینے. تو 7-8 مہینے کے بعد جب حج کر کے واپس لوٹے تو دوبارہ اس غار کے قریب سے گزرے لگے. تو حضرت مفتی واحد اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ حضرت وہ غار قریب آ گئی. فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ غار میں جاؤ دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے. اب یہ باپ ہیں، یہ والد، یہ غار کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے. غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے. جب یہ قریب پہنچے تو بچہ ڈر کی وجہ سے غار کے اندر داخل ہو گیا. اب یہ والد بھی، یہ بھی پیچھے غار کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں اور بچہ دودھ پی رہا ہے. یہ ہے پالنے والی ذات. اللہ تعالیٰ کی پیاری ذات، یہ ہے پالنے والی ذات. سب بھول سکتے ہیں، وہ ذات بھولنے والی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے. کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ روزی کا کوئی بھی وسیلہ اختیار کرے، بس نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے. اللہ تعالیٰ میں جھنگ میں تھا، وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا تو ایک نوجوان پریشانی کی حالت میں ملے. کہنے لگے کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی نقصان کے موقع پر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بھی شاید سنا ہو، بھائی صاحب کیا اس میں بنا اللہ خوش رکھے. اپنے بزرگوں نے بھی سنا ہوگا. یہ نقصان کے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی جملہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، یعنی ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ سنا ہوگا. جب فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اس کی بڑی ہندی جس میں بڑی چنگی لگا. اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. ہماری قسمت بڑی نہ بھائی صاحب
بلکہ یہ اپنے سب بزرگوں سے بھائیوں سے محبت سے رد کرتا ہوں، لیکن اس کا مخاطب میں خود کو آپ نہیں رہا۔ آپ کا دل تو توکل یقین سے، ایمان سے، توکل سے بھرا ہوا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں تو خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے، چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ یہ آپ نے کہا جملہ نکال لیا۔ اللہ اپنی مہربانی، کیا نام ہے نہیں آپ نے بھائی کا بھائی وسیم پورا مجمع دل میں بٹھا لے بھائی صاحب، بھائی محمود احمد، اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو، پورا مجمع ایک یقین دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکالے آپ، مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، یہ گھاٹے کی چیز ہے۔ اللہ اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ باقی کاروبار میں نقصان، یہ اونچ نیچ، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ لگا۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور امتحان لیں گے۔ دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر اور آخر میں نتیجے کا ذکر، کہ ہم ضرور امتحان لیں گے۔ امتحان میں، امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان لیں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیں قریب افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا، مجاہدین کا تقریباً 40 سال تک دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان لیا، اور پھر اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر پاس کیا۔ روس، امریکہ، دو بڑی بڑی سپر طاقتیں، اللہ نے ان کو سپا کر دیا۔ یہاں سے ذلیل ہو کر نکلے ہیں، ناگرڑ تو گئے یہاں پر ہم، اور اب اسرائیل بھی فلسطین کے اندر ناگرڑ رہا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ تو ایک امریکی جنرل کا بیان تھا، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی رہنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ والجوع، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں۔ کبھی کبھی آئے اللہ نہ لائے، کبھی آ جاتی ہے گھروں میں فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا ہے۔ ہاں، میں سن 75-76 میں رائے مرکز میں پڑھتا تھا، وہاں میاں جی عبداللہ صاحب ہوتے تھے مرکز کے بانی، آگے اور شروع میں جماعت والوں پر نا فقر و فاقہ بھی آ جاتا تھا، فقر و فاقہ کے حالات، تو میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو کہتے یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ نہ لائے، اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ عافیت سے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے عافیت ہی مانگے، اللہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا لگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں، کتنی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے لگا، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور کوئی اور کلمہ نہیں ان کی زبان پر لگا۔ حضرت حکیم الامت حضرت نامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے کہہ رہا تھا شروع میں جملہ کہا، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اور کئی بھائی اب یہاں دیکھو کئی ایک دو صرف ہاتھ کھڑا کر دیں جن کی بیٹیاں ہوں، ایک دو ساتھی کھڑے کرنا۔ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمانا تعالیٰ۔ ہاں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد میں اللہ پہلے بیٹی عطا فرماتا۔ میرے پاس فیصل آباد سے ایک عالم دین ملنے کے لیے ان کی نئی نئی شادی بھی پہلے دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے۔ وہ بھائی آپ پہلے آدمی ہیں جو آگے جو بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں تو بھائی بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت الحمدللہ۔ ہاں میں وہاں لاہور قریب ایک جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے کہنے لگے میری 9 بیٹیاں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یا خدا نے میں کیا کری اللہ تعالیٰ جوڑی پھیلائے رکھی اللہ۔ اور دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ایک اور بات بھی کہہ دوں، بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے گا۔ نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حدیث میں بھی آتا ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جائے۔ اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے گا۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے رہا۔ یہ اللہ میاں فرما رہے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پر حق اور سچ ایک ذرے کو شکریہ رہا۔ فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی تخت لگے ہوئے ہیں۔ جنت کی کرسیاں کیسی ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لے، جنت کی ایک کرسی کا ایک کونے کا ایک نو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو دوسری صورت یہ ہے وہ اقواب موضوع، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وہ نمارق مصروفہ تکیے لگے ہوئے، وہ ذرابی مخصوصہ قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو سے یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کری ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کا ایک حرف پر حق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں آنا۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو، دل میں کسی چیز کی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، ہرس نہ ہو، دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس بیٹی آ گئی اللہ تعالیٰ کی خدمت آ گئی۔ بھائی بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا؟ بھائی حسین صاحب کیا خرچہ بڑھے گا؟ ایک دو پیالی کا خرچہ بڑھے گا اپنا، ایک پلیٹ کا خرچہ بڑھے گا، ایک گلاس سے خرچہ پڑے گا نا۔ گھر میں 100 پیالیاں موجود ہوں، کھانا ایک ہی پلیٹ میں کھانا، ایک ہی پیالے میں کھانا، 100 جگ گلاس موجود ہو، پانی ایک گلاس سے پینا نہ ڈالا۔ آپ دیکھ لو
شادی کے بعد بھی کتنا عرصہ آتا وہ برتن کھلتے نہیں کرا پھر وہ ڈبے میں بند ہوتے ہیں ڈبے کرے وہی اپنے جو پرانے جو برتن ہیں وہ نانی امت انہیں کھایا اللہ نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مطالبہ مجھے یہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں وہاں بعض وہاں ہمارے وہ لاہور کے سورے قریب وہاں پہ کوئی زمینیں فروخت ہوئی تو وہ لوگ بڑے بہت زیادہ آگے بڑھے رہے کہاں سے روز نہ بڑھے اپنی ہمت کے آگے نہ بڑھے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ تعالیٰ سب کے پاس کہاں گاڑیاں دینے کے لیے آ رہا کہاں زیادہ خرچہ آپ کے پاس جا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر میرے پاس ایک بھائی صاحب جن ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں. اب بعض لوگ ایسے بچی ہیں ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں آگے جہاں رشتے کا آگے بات کرتے ہیں والے سے کہتے ہیں کیا دو آگے مطالبہ کرتے رہے نہ کرے. آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے دولت آپ کے پاس جا رہا چاہے ٹکڑے کھا لے اس دولت میں فرق نہ پا رہا. یہ گھر نہیں رہ گھر ہے بلکہ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کس سے پوچھوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. چھوٹے سے بچے کو ہاں کھڑے ہو جاؤ. کیا نام اپنے بیٹے کا اور پچھلے بچے بھی کھڑے ہو جائیں. کیا نام اپنے بیٹے کا ہاں محمد احمد. اب اپنے بیٹے بدلاؤ. گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا گھر پچھلے بچے بدلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا سٹی روڈ نہیں سٹی روڈ پہ گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے. یہ تو بڑا نزدیک ہے بدلا اپنے بیٹے میں. سٹی روڈ پر گھر نہیں ہے آپ کا. ابھی ٹھہر جاؤ ابھی مجھے زور ڈالنے دو بچوں پر آپ بدلاؤ. گھر کہاں پر آپ بدلاؤ گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا ہاں ماشاء اللہ پہنچ جلدی الحمد للہ. اب بدلاؤ پچھلے بچے بدلاؤ. گھر کہاں پر پہلے کہاں تھے پہلے سٹی روڈ پہ تھے اور اب جنت پہ پہنچ کے لگا ہے. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت. اگر جلسے میں نہ آتے تو سٹی روڈ پہ رہتے اب بیٹھ رہے بدلاؤ بیٹے کہاں گھر ماشاء اللہ. یہ پہلے جلسے کا تو کافی عرصہ پہلے حاضر ہوا تھا. باہر کہیں نہ کہیں بات میں پوچھ کر رکھتا ہوں رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ سوال ہر جلسے میں کرتا ہوں آگے بھی جاؤں گا وہاں بھی کروں گا رحمہ اللہ. ہر روز پڑھتا ہوں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو کسی کے آس پاس دیہاتوں میں تھا وہاں بھی ہم کیا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے. اللہ اپنے دین کا قائم رکھے. کئی دفعہ کہو گھر کہاں پر ہے پورا مجمع ہے گھر کہاں پر ہے ماشاء اللہ. یہ حاصل پور میں کہاں گھر ہے اپنے بھائیوں کا اپنے یہ حاصل پور میں بھائی صاحب یہ حاصل پور میں کہاں گھر ہے جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا. گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچے. ایک ذرے کا شکر یہ ہے الحمدللہ. یہ کوئی بول نہیں حقیقت ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے طلبوں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمڑ گئے سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے. ان کے نقش قدم پر یہاں اب جو پہلا آسمان ہے پہلا آسمان کہتے ہیں 500 سال کا فاصلہ ہے. زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے. میرے حضرت فرمانے لگے ایک آدمی درمیانی رفتار کے ساتھ 500 سال تک مسلسل چلتا رہے پھر پہلے آسمان پر پہنچے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ کو ایک سیکنڈ میں پہنچاؤں اور سے معلیٰ پر پہنچاؤں گا اوپر آنا ہے. ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ پہنچ گئے. سبحان ہے سب کے سب عرش معلیٰ پر ساتوں آسمان سے اوپر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا.
اللہ نے ایک نیکی میں ایک اپنے پیارے نام میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے وہ آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں. وہ ظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت روزہ رکھنا عبادت اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. دیکھو آپ روزی کما رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں پرورش ہو رہی ہے بڑے ہو کر اب بچے جتنی بھی نیکیاں کریں گے سارا ثواب آپ کا معلوم ہو جائے گا. کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں مدرسے کے طلباء ہیں ان سے رکھ کر دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں. ابھی میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا. یا اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے عرش پر تختی لگ گئی سب کی حمد کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رہا. ان تصویروں میں بھی نہ پڑک نہیں یاد رہا. ہمیں کوئی جانے نہ جانے بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے ماں بات تو اوپر کی ہداری لینا. علم میرے فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے. فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات کو خوش ہو جائے. یہ ہے نیت عمل. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. ایسی ہمارے کچھ بچے کچھ سکول کالج کے ماحول میں ہیں. آج کل اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے کہلوا رہے ہیں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. کیا نام بھائی محمد عثمان. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. اب یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تو شہر کا مجمع ہے آس پاس کے علاقوں کا بھی الحمدللہ مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں. الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک تو سب نے پڑھ رکھا ہوگا بھائی وسیع ناظرہ پڑھ رکھا ہے نا قرآن پاک. اگر پڑھے ہوئے نہیں تو میں بھی بسم اللہ کرواؤں اپنے بھائی کو. ہاں اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کبھی جھجک محسوس نہ کرے. الحمدللہ ہاں ہمارے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں. نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں مجھے امید ہے سب کو یاد ہے. الحمد شریف سب کو یاد قل هو اللہ شریف سب کو یاد ہے. اتنا بھی یاد نہ ہو تو پھر یاد کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ ہے ہاں ہوت یہی ہے اگر اتنا بھی یاد نہ ہو تو چلو نماز میں سبحان اللہ پڑھتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. الحمدللہ ہے نماز میں ہے اتنا قرآن پاک یاد کرنا تو ضروری ہے جس سے نماز ہماری صحیح ہو سکے. ہاں جو نماز پڑھی جا سکے. جب تک کتنا بھی یاد نہ ہو تو چلو سبحان اللہ نماز کے لیے پڑھتے رہے الحمدللہ لیکن ساتھ ساتھ یاد کرتے رہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی بھائی ہے جو بالکل ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تاکہ میں ابھی بسم اللہ کرواؤں تو کوئی ایک بھائی بتلا دے. میں تیرا جزاک کیا نام بھائی کا ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہے نا اب میں بسم اللہ کرواتا ہوں مجھے ثواب ملے گا بسم اللہ کروانے کا. میں کراچی میں نہیں بیٹھے کوئی پرواہ نہیں میں کھڑا کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں وہاں لاہور ایک بارڈر کے قریب ہے بڑے قریب ایک بستی تھی وہاں پر بچوں کی دستار بندی تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ان کی دستار بندی ہوئی ہے. پھر بعد میں دیکھا بوڑھے حضرات آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کس لیے آ رہے ہیں
کہنے لگے ان کی بھی دستار بندی ہے، ان کی بھی دستار بندی ہے. میں نے کس چیز کی؟ کہنے لگے انہوں نے بڑی عمر میں نادرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. تو وہاں کے قاری صاحب تھے بھی بڑے محنتی تھے، جیسے وہ بچوں پر محنت کرتے تھے اسی طرح انہوں نے بوڑھوں پر بھی محنت کر کے اور ان کو نادرہ قرآن پاک پڑھایا. الحمدللہ یہ دولت ایسی سمجھ. اب اپنے بھائی کی وجہ سے میں سب کو بسم اللہ کرواؤں گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا اور سب کو ثواب مل جائے گا. پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم. یہ قاعدے کی بسم اللہ، اس کی بھی ایک نسبت ہے. جامع شفیہ میں ہمارے لاہور میں جامع شفیہ کے محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا زیارت کے لیے. بڑی شفقت فرماتے ہیں. فرمانے لگے میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے کی. تو میں نے درخواست کی گسائی مجھے بھی اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت عالی ہو جائے. یہ ان کی نسبت سے چلو میں جو قاعدے کی بسم اللہ کروا دی. اب ذرا سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے، سبھی پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. مجھے الحمدللہ مجھے بھی ثواب مل گیا اور اپنے بزرگوں کو بھی ثواب مل گیا. الحمدللہ. قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. الحمدللہ. ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھے ہیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول کرو. یہ آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں یاد ہوں. بلکہ میں وہاں جامعہ محمدیہ میں جمعے کے بعد مہمانوں سے مل رہا، ایک نوجوان ملے اور اپنے نیک خواہش کا اظہار کیا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے. میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیا مشورہ ہے؟ آگے سے کہنے لگے میں انجینئر ہوں. دیکھو باپ انجینئر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اور سب کے سینے اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے آ رہا. میں نے کہا مدرسے پہ تو ہم سب طالب علم ہیں ہوتا. پھر آگے مزید چونکہ یہ پورا نظام نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں. یہ پورا نظام نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. سفید موتی آج سے کرونا سے پہلے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. دونوں آنکھوں میں سفید موتی. اب میرے لیے کتاب کو دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کرنا مشکل ہو گئی، نظر پر اثر آ گیا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. میوں ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر علی، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں. ان کی خدمت میں رکھیا آپ نے آنکھوں کے بارے میں بتایا.
میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے وقت بدلا دیں آپریشن کے لیے، تو وقت بدلا دیں. اب سکول کالج کے بچے ہیں نا، ان میں بھی بڑا ادب و احترام ہوتا ہے بھائی. اقبال سے کہنے لگے میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے وقت دینا ہے، آپ کے پاس کون سے وہ فارغ کریں پیش ہے محبت. کہنے لگے رات کو 2 بجے کا اگر آپ وقت دیں گے تو میں رات کو کلینک کھول کر آپ کو آپریشن کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ان دنوں واقعی بھی آپریشن بنتے ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے ہسپتالوں میں تو آپریشن نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے پھر اپنے کلینک میں ہی اپنا ان کا چھوٹا سا ہسپتال ہے اسی میں انہوں نے آپریشن کیا ہے. پھر مجھ سے پوچھنے لگے ہم تو فیس لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے، ہم تو فیس لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے، اگرچہ مجھ سے تو فیس نہیں دی. میں نے کہا بھی لیکن بیچارے اگر فیس نہیں دینی پھر ویسے وہ تھوڑی بہت بیچارے لے لیتے ہیں فیس. تو مجھ سے کہنے لگے ہم تو فیس لیتے ہیں ہماری خدمت کیسے ہے. تو ایک بھائی کہنے لگے یہ جو فیس ہے یہ تو وقت کی فیس ہے، گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، تھوڑی بہت محنت کوشش بھاگ دوڑ اس کی فیس ہے، جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بھائی عبدالعلیم صاحب میرے حضرت جامع شکر فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یاد، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یاد رہا. نیکی نام ہی خلوص کا ہے. ہاں نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، اور اللہ میاں خوش ہو جائیں. دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سنبھال سکے. اس کا بدلہ اللہ اوپر دے گا. حاجی شریف صاحب اپنے بزرگ چاہے کاروبار کر رہے ہیں تو روزی کے جتنے بہانے ہیں، چاہے آپ کو لاکھوں میں نفع ہو کروڑوں میں نفع ہو، یہ آپ کی سچائی کی تنخواہ نہیں ہے، یہ آپ کی امانتداری کی تنخواہ نہیں ہے. آپ کی امانتداری کی تنخواہ، سچائی کی تنخواہ، نیکی کی تنخواہ وہ اللہ میاں اوپر دے گا. یہ تو دنیا کا گزر بسر ہے، چاہے وہ زردہ پلاؤ سے ہو جائے، چاہے وہ دال روٹی سے ہو جائے، وہ سب کا روزی کا بہانا بنا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بس دعا کرے اللہ خاتمہ ایمان کرے، اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے. پھر مومن کے لیے موت یہ جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جنت کا پہلا قدم وہ بادشاہ کا قدم ہے. وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ. یہ محبتیں مجھے اندازہ ہے یہ ساری محبتیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبتیں ہیں. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت نوازے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا